بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے لیے روزے کے آغاز پر سحری کھائی جاتی ہے۔ اس سحری کھانے کے بارے میں کچھ احکام ہیں اور کچھ آداب اور فضائل ہیں۔ سحری کھانا پسندیدہ عمل ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، سحری کھاؤ، سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ یہ بابرکت کھانا ہے، یہ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ سحری کا کھانا ہے۔ یاد رکھیے، روزے کے لیے نیت تو شرط ہے، سحری کھانا مستحب ہے۔ یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے نیت رات کو کی ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی، سویا رہتا ہے یا تاخیر سے اٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی نیت ہی سے وہ روزہ اس کا صحیح ہوگا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگرچہ اس نے سحری نہ بھی کھائی ہو، لیکن نیت اس کے لیے فجر طلوع ہونے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو سحری کا کھانے میں آداب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ بہت پہلے کھانا نہیں کھا لیتے تھے بلکہ آپ فجر سے تھوڑی دیر پہلے کھانا کھاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز اٹھ کے پڑھی۔ دوسرے صحابی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سحری کھانے اور فجر کی نماز کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اتنا جس میں تقریباً 50 آیات کی تلاوت ہو پائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی سحری کھانے سے اس کے بعد جلدی اذان ہو گئی، آپ نے صبح کی سنتیں ادا کی اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اذان ہونے کے قریب تک یہ سحری کھانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہتمام تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان دیا کرتے تھے ایک متنبہ کرنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، اگر کسی آدمی نے سحری کھانی ہے یا سحری کھا رہا ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس کو سحری سے رکاوٹ نہ بنے، کھاتا پیتا رہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، وہ رات کو اذان کہتے ہیں، ابھی فجر طلوع نہیں ہوتی۔ فرمایا اس وقت تک تم سحری کھا سکتے ہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز نہ سن لو، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا شخص تھے، اس وقت تک اذان نہیں کہتے تھے جب تک انہیں متنبہ نہیں کر دیا جاتا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے۔ وہ اچھی طرح فجر طلوع ہونے کے بعد کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے، کُلُوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ کھائیں پئیں جب تک کہ سفید داغا کالے داغے سے جدا نہیں ہو جاتا، یعنی رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی جب دونوں آشکارا نہیں ہو جاتی آپ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد جس کی نیت روزے رکھنے کی ہو اس کو کھانا پینا وہ جائز نہیں، اس سے رکنا اس کے لیے لازم ہے۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی سحری کھانے والا سحری کھا رہا ہوتا ہے اور اس نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے یا گلاس لیا ہے پانی کا جو پی رہا ہے، اتنے میں اذان شروع ہو جاتی ہے، فوری اذان شروع ہو گئی، تو اس کو فوری رکھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ شریعت نے اس کے لیے یہ سہولت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کیفیت میں ہے کہ وہ کھا پی رہا ہے اور پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے تو اذان سنے تو اس کو چھوڑے نہیں حتیٰ یقضی منہ حاجتہ، حتیٰ کہ اس برتن سے اپنی ضرورت پوری کر لے، جتنا پانی پینا ہے پی لے یا جو گھونٹ باقی ہیں وہ پی لے، وہ اس کے لیے مانع نہیں۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اذان شروع ہو بھی جائے لیکن جس آدمی کے ہاتھ میں برتن ہے اس برتن والی چیز کو وہ مکمل
کھا سکتا ہے یا اس کو نوش کر سکتا ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں، یہ شریعت نے تخفیف رکھی ہے۔ البتہ جب فجر طلوع ہو جائے تو جان بوجھ کر فجر طلوع ہونے کے بعد کھانا پینا وہ جائز نہیں، اسے رکنا لازم ہے۔ اگر کوئی عمداً جان بوجھ کر کھائے گا تو وہ روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔